نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ طلاب عزیز، درس ما در صفحه 31 بود، درس سوم. واجه مجھے حرف ب نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. رسیدیم به اینجا. بو بخاری این را خواندیم در درس سابق. بعد از بو بشقاب 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 یعنی پلیٹ، بشقاب. و بعده بو 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 بوق 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 در تصویر هست، یعنی هارن بوق. و بعد بو قلمون بو قلمون قلمون بو قلمون بو قلمون یعنی ترکی. پرنده‌ای که مثل مرغ هست، پرنده پالتو، بو قلمون. صفحه 31 تمام شد، یعنی 31واں صفحہ ختم ہوتا ہے. بیائیم بس صفحه 32. صفحه 32 سی و دو یعنی 32. سی و دو 32. 32 سی و دو. باز هم درس سوم هست. درس سوم اردو میں ہم کہتے ہیں سوم، فارسی میں ایسا نہیں ہے. سوم سین کی حرکت زیر ہے. درس سوم. واجه آموزی حرف پ. واجه آموزی یعنی learning the words. واجه یعنی word، آموزی learning. واجه آموزی حرف پ یعنی لفظ بمناسبت حرف پ. اول حرف ت،
حرف ت، ببخشید، حرف ت، حرف پ، ہاں حرف پ، پ اول، حرف اول کی هست پا، از پا پرچم، 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 پرچم یعنی علم. کسی که علمدار هست آن را ما میگیم پرچمدار، پرچمدار یعنی علمدار. The man who has the flag in his hands. پرچمدار. پا پرچم و پا لفظ دوم، لفظ اول پرچم بود، پرچم یعنی علم، فلگ. لفظ دوم پنجره، 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 پنجره در زبان کشمیری ما میگیم پنجره، اما در فارسی این لفظ پنجره میخوانیم، پنجره، پنجره. بعد او پا، پا، پا از خود لفظ هست، پا، پا، پا یعنی پا، ٹانگ یا پاؤں، پا، 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 پا لفظ اول پا، لفظ دوم پارچه، پارچه، چه، پارچه. با زیر تحت چه، تحت چه، زیر چه، زیر میاد، زیر، پارچه، پارچه یعنی کلاتھ، کپڑوں کے ٹکڑے، جیسے کٹ پیس ہوتے ہیں نا کپڑوں کے، تو پیس آف اے کلاتھ، پارچے، پارچے. کپڑے جیسے ہم کہتے ہیں بزازی، بزازی یعنی پارچے. بعد ہو پہ، پہ در صورت میبینی آنجا یک دختر هست و یک پسر هست، پسر. پی از پی پسر، پسر یعنی لڑکا، پسر، پسر لڑکا، بیٹا یا لڑکا، پسر، پسر. بعد ہو تحت آن تصویر آنجا چند تا هستند، یکی پدر هست، پدر، پدر، پدر یعنی باپ، پسر یعنی بیٹا اور پدر یعنی باپ، پدر، پدر. بعد ہو مقابل آن در تحت پی، 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 در تحت پی، پیراہن، 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 پیراہن یعنی قمیض، پیراہن، قمیض یا شلوار، پیراہن. قمیض یا فراک، فراک یا قمیض، پیراہن، پیراهن. تحت آن تصویر آنجا یک بچه دیده میشه و این حصه بدنش پیشانی میگن، پیشانی میگیم، پیشانی، پیشانی. جیسے کہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں پیشانی، ہم پیشانی کہتے ہیں. یا یہ مجہول کے ساتھ میں نے ایک بار کہا تھا اردو میں اور حتیٰ کہ کشمیری میں بھی یا یہ مجہول استعمال ہوتی ہے، لیکن فارسی میں ہمیشہ یا یہ معروف استعمال ہوتی ہے. پیشانی، پیشانی، پیشانی یعنی ماتھا، فور ہیڈ، پیشانی. بعد ہو پو، پو، پو
صدای پو اول لفظ اول پرتقال 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 یعنی سنترا پرتقال اورنج سنترا پرتقال 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 بعده تحت آن تصویر چیزی میبینید آن پول هست پول یکی پرتقال هست پرتقال و لفظ دوم پول هست پول بریج بریج پول پول و مقابل پو پو یعنی صوت پو صدای پو از صدای پو دو تا لفظ داریم یکی پوست هست پوست 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 یعنی کھال جیسے ہم اردو میں پوسٹ کہتے ہیں پوسٹ کشمیری میں بھی پوسٹ کہتے ہیں پوسٹ لیکن فارسی میں پوسٹ نہیں کہتے ہیں بلکہ پوسٹ کہتے ہیں یعنی واو معروف انسٹیڈ آف واو مجہول پوسٹ واو مجہول اردو میں حتیٰ کہ کشمیری میں بھی کسی کو کہتے ہیں پوس والے پوس یعنی آپ کی چمدی ادھیڑ دوں گا لیکن فارسی میں پوسٹ نہیں کہتے بلکہ پوست کہتے ہیں پوست واو معروف لفظ اول آمود پوست لفظ دوم بعد از پوست تحت پوست پول هست پول 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 یعنی نقدی نوٹ پیسے پول پول صفحه 32 تمام شد بعده صفحه 33 33 این است که 33 اما میخوانیم 33 خوانده میشه 33 یعنی 33 صفحه 33 صفحه نمبر 33 33 باز هم درس سوم باز هم بر صفحه 33 درس سوم هست صفحه دیگر 33 واژه آموزی حرف ت واژه آموزی learning a word واژه آموزی واژه آموزی حرف ت صدای اول ت هست ت از ت دو تا لفظ هستند آنجا ترازو یعنی بالانس ترازو یعنی بالانس تصویر ترازو آنجا هست ترازو و تحت آن چیز دیگر هست که نامیده میشه تسبیح ترازو لفظ اول و تسبیح لفظ دوم مقابل این دوتا الفاظ میبینیم تا صدای
بر بنای تا دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ داریم بر بنای تا. یکی اولش تاکسی هست، تاکسی، تاکسی، تاکسی یعنی تاکسی، تاکسی انگریزی تاکسی هست، در فارسی ما میگیم تاکسی، تاکسی. و تحت او تصویر دوم هست، آن را تاب میگن، تاب، 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 تاب یعنی سوینگ، جولا، تاب، تاکسی و تاب. بعد صدای ت هست، ت، صدای ت، صدای ت. برای صدای ت دو تا شکل هستن. یکیش تلفن هست، تلفن یعنی تلفن، در فارسی ما میگیم وعلیکم السلام، تلفن، تلفن، تلفن یعنی تلفن، تلفن. و تحت تلفن، شکل تلفن، صورت تلفن یا تصویر تلفن میگیم تمثال، تمثال، تمثال یعنی پکچر، تصویر، تمثال. ٹاور کی شکل ہے، اس کو عام طور پر آزادی ٹاور کہتے ہیں ایران کا، جو تہران میں ہے. تو اسی کی تصویر ہے آزادی اسکوائر کی، بیچ میں وہ چیز جو بنی ہوئی ہے اس کو فریڈم ٹاور کہتے ہیں، آزادی کا ٹاور. تو اس کی شکل ہے، اس کی صورت ہے، فارسی میں اسے تمثال کہتے ہیں. جیسے آن چیزی که هست تمثال رهبر معظم هست. این تمثال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست و این هم تمثال بزرگوار دوتا هستند و این تمثال امام خمینی باز هم هست. تمثال، تمثال. اگر عربی گفتگو میکنیم میگیم تمثال، اما چونکه فارسی گفتگو میکنیم میگیم تمثال، تمثال، مثل در اردو یا در کشمیری. تمثال. این بود صدای ت، صدای ت. بعد صدای تی، صدای تی، تی. صدای تی در طرف چپ، در طرف راست تلفن و تمثال هست. در طرف چپ، چپ یعنی لیفت ساید، طرف راست یعنی رایت ساید. طرف چپ دو تا تصویر هستند، یکیش تیر هست، تیر. از تی می سازیم لفظ تیر، تیر. یکیش تیر هست، یکیش یعنی one of them، یکیش، یکیش یعنی یکی اش، یکی اش خونده میشه یکیش یعنی first of them، ان میں سے پہلا تیر هست. و دویمش تیغ هست، تیغ، 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 تیغ. تیغ یعنی استرا، بلیڈ، یا تیغ کانٹے کو بھی کہتے ہیں فارسی میں. تیغ، تیغ. چند تا درخت ہستن کہ تیغ دارن، تیغ، جیسے کہ گلاب میں ہوتا ہے تیغ یعنی کانٹا، تو بلیڈ کو بھی کانٹا کہتے ہیں، اور جو استرا ہوتا ہے نائی کا اس کو بھی تیغ کہتے ہیں. ان سب چیزوں کو تیغ کہتے ہیں. تیغ، تیغ نہیں، اردو میں کشمیری میں تیغ بولتے ہیں، لیکن فارسی میں ہمیشہ واو معروف جہاں واو ہو اور یا معروف جہاں یا ہو، یہ ہو، تو یعنی
या में आवाज़ नीचे खींचकर और वाव में आवाज़ सीधे बाएं तरफ लेकर। तो इसके साथ ती का लफ्ज़ ख़त्म होता है। उसके बाद तो सदाए आखिर तो हस्त तो دوتا لفظ دارد، دوتا لفظ، دوتا یعنی دو، two words، دوتا لفظ هستند یا دوتا الفاظ هستند. دوتا لفظ خوانده میشه. دوتا تو تخم مرغ، تخم مرغ، تخم مرغ، تخم مرغ یعنی مرغی کا انڈا. و تحت آن چیز دیگر هست، آن هم تخم هست اما تخم مرغ نیست. آرا تخمه میگن، تخمه این اصلا تخم هست، تخم لیکن پڑھا جاتا ہے تخمه. یہ زیر کی آواز کہاں سے آئی ہے یہ پتہ نہیں ہے، تخمه پڑھا جاتا ہے ورنہ تخم ہے. تخم کا مطلب کیا ہے؟ بیج، سیڈز. تخم ہے اصل میں تخم ہے لیکن پڑھنے میں آتا ہے تخم ہے سیڈز. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جوالا مکھی کے سیڈز ہیں، بیج ہے، سن فلاور کے بیج ہے وہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو تھا. تو کی آواز پر دو لفظ تو. اس کے بعد لفظ صدائے تو، بعدان صدائے تو، اس پر بھی دو لفظ ہیں. دوتا لفظ هستند، یکی یا یکیش توپ هست، توپ یکیش توپ هست. توپ ہم اردو میں توپ بولتے ہیں، فارسی میں توپ نہیں بولتے ہیں. کشمیری میں بھی توپ بولتے ہیں لیکن فارسی میں نے ایک ہی بار آپ کو کہا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، بار بار نہ بولنا پڑے. واو جہاں ہو تو واو بھی معروف ہوتا ہے او، جہاں زیر ہو تو یعنی زیر اور یہ جہاں ہو تو وہاں یا یہ معروف ہوتا ہے ای. تیغ نہیں بولیں گے. تو توپ یعنی بال، توپ گیند، بال شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توپ ہے. اور اس کے نیچے ایک اور چیز ہے کہ اینطوری نوشته میشود توت یعنی ملبری، توت. تو توت اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں، توت سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ توت ملبری. تو اس کے ساتھ صفحہ نمبر CO سے ختم ہوتا ہے. اب CO4 پہ آتے ہیں. صفحے CO4. ہاں CO4 جو ہے یہ تمرین ہے حرف سے کی. واضح آموزیے حرف سے، یہ پیچھے پڑے ہیں. اب اس کی ایک مشق ہے. حرف سے پہ دو آوازیں آئیں گی، س اور سا. اب آپ کو بتانا ہوگا، اب آپ کا کام ہے. پہلی شکل جو ہے ادھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی شکل فگر پرنٹ ہے نا. تو بولیے لفظ کیا ہے؟ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ اثر انگشت. اثر نہیں پڑھتے ہیں فارسی میں، اثر انگشت. اثر انگشت بہت اچھے. اور کہ اس کے نیچے یہی آواز لیکن ایک شکل کے اندر جس میں ایرو دکھایا گیا ہے. آن لفظ چیست؟ آن لفظ چی است یا چیست؟ مثلث. مثلث یعنی ٹرائنگل، مثلث. اس کے مقابلے میں سا اوپر والی شکل کیا ہے؟ سا. ہاں بولیے. اوپر والی شکل جو سا ہے،
سا کے لیے جو شکل ہے اوپر وہ ہے, یہ بھی آپ نے شاید پڑھا ہے, ثانیہ پڑھا ہے. ثانیہ یعنی سیکنڈ منٹ اور گھنٹہ. ثانیہ منٹ کے لیے دقیقے اور گھنٹے کے لیے ساعت دقیقے اور ثانیہ, 7 دقیقے اور ثانیہ. اور اس کے نیچے ایک شکل ہے, مجھے نہیں معلوم پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. بولے کیا ہے یہ لفظ؟ بہت اچھے. اساس, جیسے ہم کہتے ہیں اساس بیت, اساس گھر کا سامان, فرنیچر وغیرہ جو چیزیں گھر میں ہوتی ہیں ان کو اساس کہتے ہیں. یہ کوئی کشمیری میں بھی اور اردو میں بھی استعمال یہ لفظ ہوتا ہے, اساس خانہ. تو یہ ہے اساس. پھر آتے ہیں سی پہ. سی پہ جب آتے ہیں تو بتائیے کیا ہے؟ سے ایک آدمی ہے, اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے, تو کیا اس کو کہیں گے جس کے پاس بہت پیسہ ہو؟ بہت اچھے, ثروت مند. اردو میں ہم بولتے ہیں ثروت مند, لیکن اصل لفظ ہے ثروت مند. یہ پڑھے ہیں نا, ثروت مند. ہاں نہیں پڑھے ہیں, مجھے لگتا ہے پڑھے ہیں. پہلے جہاں واجہ موجی ہے وہاں پڑھا ہوگا. ذرا کتاب دیجیے, جلد میں دیکھتا ہوں, مجھے ٹائم لگے گا اس پر سے دیکھنے میں. لگتا ہے کہ واقعی میں نہیں پڑھے, نہیں پڑھے. بہت اچھے, یہ اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا, پھر ہم اس کو لکھتے ہیں. پہلا جو تھا یہ س والا, اس لیے میں یہاں لکھتا ہوں اثر نہیں, اثر انگشت یعنی فنگر پرنٹ, انگوٹھا چھاپ, فنگر پرنٹ, اثر انگوش. واپس میں آتا ہوں پہلے سے. دوسرا تھا مثلث یعنی ٹرائنگل, مثلث. جیسے سکوائر کو مربع کہتے ہیں, مثلث, مربع. اور جو یہ 5 شکل والا پینٹاگن اس کو مخمس, اور 6 شکل والا مسدس. اس طرح سے آگے چلتا ہے. تو 3 شکل والا مثلث, اور ثانیہ میں نے لکھا, اور دوسرا اساس, ثانیہ اور اساس. اور اس کے نیچے آتے ہیں تو ثروت مند لکھا, اور اس کے نیچے ہے آپ کے مسوڑے, ان کو کہتے ہیں لسے یعنی مسوڑی, لسے. اور سی پر بائیں طرف جو کپڑے 2 ہیں, ایک صاف لگتا ہے, دوسرے میں کچھ میل کچیل ہے, تو اس کو کثیف کہتے ہیں. کثیف یعنی میلا, کثیف. اب اس کے نیچے صرف ایک شکل ہے, اس کے نیچے باقی کچھ نہیں, اور ایک گول چیز ہے, ایک دائرہ ہے, اس کا تیسرا حصہ, اس کو سلوس کہیں گے. سلوس یعنی 1/3 آف اے تھنگ, 1/3 آف اے پرٹیکولر تھنگ, اس کو سلوس کہیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.